بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا جو انتظام کیا ہے، اس حوالے سے میں مس انیلا آپ کی اردو ٹیچر کلاس 7 آج آپ کو سبق نمبر 7 آئیے پاکستان کی سیر کریں کے آخری 2 پیراگراف پڑھاؤں گی۔ بیٹا آج میرا 5واں لیکچر ہے۔ لیکچر نمبر 4 میں ہم نے سبق نمبر 7 آئیے پاکستان کی سیر کریں کہ پیراگراف نمبر 7 اور 8 پڑھے تھے، اور ہوم ورک میں آپ نے صوبہ سندھ پر ایک مختصر سا نوٹ لکھنا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ نے وہ نوٹ لکھا بھی ہوگا اور اسے یاد بھی کیا ہوگا۔ لیکچر نمبر 5 کو شروع کرنے سے پہلے ہم ہوم ورک کو ٹیلی کر لیتے ہیں۔ جی یہ دیکھیے ہمارے پاس ہوم ورک ہے صوبہ سندھ۔ سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ دریائے سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ محمد بن قاسم نے 712 میں راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ کو فتح کیا۔ سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ ٹھٹھہ کا قدیم شہر بھی اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کے مکلی کے قبرستان کو دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ سندھ میں 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہے۔ اب ہم لیکچر نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 37 کھولیے۔ یہاں پر ہمارے پاس ہے سبق نمبر 7 آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ آج ہم نے اس کا پیراگراف نمبر آخری 2 پیراگراف ہم نے پڑھنے ہیں۔ پیراگراف نمبر 10 جو ہے، پہلے میں آپ کے لیے ان پیراگراف کی ریڈنگ کرتی ہوں۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنوں اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہند کو بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفا کشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بیٹا ہمارا ملک پاکستان قائد اعظم کی انتھک کوششوں اور لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ یہاں سونا اگلتی زمینیں، دنیا کا بہترین نہری نظام، فلک بوس پہاڑی چوٹیاں اور سمندر موجود ہے۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور چاروں صوبے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو تھا اس سبق کا مختصر سا تعارف۔ اب میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی لکھواتی ہوں۔ آپ اپنی پینسل ہاتھ میں پکڑیں اور مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرتے ہوئے ان کے معنی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے۔ شروع کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ بیٹا یہاں پر خیبر پختونخوا جو ہے وہ اسم معرفہ ہے۔ اسم معرفہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا جو ہے ہمارا حرف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حرف نہ تو اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، بلکہ ان دونوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ پشاور بھی جو ہے وہ معرفہ ہے۔ مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنوں اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہ جتنے بھی شہروں کے نام بیٹا میں نے لیے یہ سب اسم معرفہ ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہند کو بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا۔ درہ خیبر اسم معرفہ ہے، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔
افغانستان اسم معرفہ ہے، جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بیٹا لفظ جو درہ ہے اس کو انڈرلائن کیجئے، اس کا معنی لکھیے 2 پہاڑوں کے درمیان تنگ راستہ۔ درہ خیبر کی لمبائی جو ہے وہ 53 کلومیٹر ہے۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ لفظ فراوانی کو انڈرلائن کیجئے اور اس کا معنی لکھیے کثرت۔ سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سوات اور کاغان جو ہے یہ اسم معرفہ ہے اور فطری حسن کو انڈرلائن کیجئے، اس کا معنی لکھیے قدرتی خوبصورتی۔ یہاں جھیل سیف الملوک جو ہے یہ اسم معرفہ ہے، اس قدر حسین و دلکش ہے۔ اب حسین و دلکش جو ہے ایک تو یہ مرکب لفظ ہے۔ مرکب الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ یعنی کہ 2 بامعنی الفاظ کے مجموعے کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ اور دلکش کو انڈرلائن کر کے اس کا معنی لکھیے، اس کا معنی ہے دل کو بھانے والا، کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ کھو کر رہ جانا جو ہے یہ محاورہ ہے اور اس کا معنی ہے گم ہو جانا۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح جو ہے اس کو انڈرلائن کیجئے، اس کا معنی ہے جگہ جگہ سیر کرنے والے، ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے۔ حسین و جمیل جو ہے یہ بھی اسم صفت ہے، اور اسم صفت وہ اسم جس میں کسی شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر کی جائے، کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ جو ہے یہ اسم معرفہ ہے اور پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بیٹا یہ اسم صفت ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفاکشی، لفظ جفاکشی کو انڈرلائن کیجئے، اس کا معنی لکھیے سخت محنتی، اور یا اس کو آپ بہادری بھی کہہ سکتے ہیں، کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بیٹا اس سبق کے ان پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ خیبر پختونخوا جو ہے یہ اس کا دارالحکومت پشاور ہے، مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنوں اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں کے لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ مشہور درہ خیبر بھی اسی صوبے میں ہے، اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ یہاں سوات اور کاغان کی وادیاں ہیں، اور سوات کو تو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 5۔ ہوم ورک میں آپ نے صوبہ خیبر پختونخوا پر ایک مختصر سا نوٹ لکھنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ اور لیکچر نمبر 6 میں ہم سبق نمبر 7 آئیے پاکستان کی سیر کریں، اس کے مشقی سوالات جو ہیں وہ کریں گے۔ تب تک بیٹا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔